میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے اس درس کے لیے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والوں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ قرآن کی اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے مومنین کا نام لے کر، مسلمانوں کا نام لے کر ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ عقل مندوں کی علامت قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ نے بیان فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمان کے زمین کے پیدا کرنے میں، اختلاف لیل و نہار میں، دن اور رات کے آنے جانے میں، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، اولو الالباب، لب رکھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آپ جانتے ہوں گے سورہ آل عمران کی یہ جو آیت کریمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھا ہے اور آپ بہت روئے ہیں اس آیت پر۔ آپ کو انشاءاللہ علماء اکرام بتائے ہوں گے، حدیث میں یہ جملہ آتا ہے بل لحیتہ، آپ کی داڑھی بھیگ گئی تھی، جو سجدہ کرنے کی جگہ ہے وہ جگہ بھیگ گئی تھی، اور آپ ایسا کروٹ لیتے تھے نماز کے بعد، وہ جگہ بھیگ گئی تھی۔ بلال رضی اللہ عنہ صبح میں آئے اور کہا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے جو جواب دیا، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس جواب کو اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے، ویحک یا بلال، ویحک یا بلال، اے بلال افسوس ہے وہ آدمی پر جو ان آیتوں کو پڑھے اور اس پہ غور نہ کرے، اسے وہ بے وقوف ہے، لا رأی لہ، اس کی کوئی عقل مندی نہیں ہے، وہ عقل مند نہیں ہے جو قرآن کی ان آیتوں پہ فکر نہ کرے، تدبر نہ کرے۔ نبی نے اتنا فکر کیا ہے، بہرحال یہ تفکر کے باب میں آتا ہے۔ اس کے بعد کیا آیت کریمہ ہے؟ بہت یکو ہو رہا آواز نہیں، آپ بیٹھ جائیں، میں خود دور کر لیتا ہوں۔ جی آواز تھوڑا کم یکو ہو انشاءاللہ۔ اچھی ہے آواز ماشاءاللہ، بہت اچھی ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے بہت پیاری آواز ہے الحمدللہ، مگر ہم ذرا چیخ مارنے والے لوگ ہیں، ہمارے لیے آواز ایکو ہو رہی ہے۔ جی لآیات لأولی الالباب، اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کیا ہے؟ کون سی آیت ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اس کے بعد کیا ہے؟ بولیے نا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جی ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ عقل مند کون ہے؟ اولو الالباب کون ہے؟ اللہ نے بتایا یہ لوگ عقل مند ہیں، یہ لوگ عقل مند، کون عقل مند ہے؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کرتے ہیں، قیاما وقعودا، بیٹھ کے کرتے ہیں، پہلو کے بل کرتے ہیں، قیام وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند کون ہے؟ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر کرتے ہیں کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا زمین کو، اللہ نے آسمان کو کیسے پیدا کیا ہے، اس میں جو فکر کرتے ہیں وہ عقل مند ہے۔ دو باتیں ہمیں پتہ چلی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے اور وہ بھی کثرت سے کرنے کا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی ہمیں الحمدللہ، عقل مند انسان کی علامت بتاتے ہوئے نبی کریم قرآن مجید میں اللہ نے کہا عقل مند وہ ہے، جزاک اللہ خیر، عقل مند وہ ہے، چھوڑ دیں شکراً بارک اللہ فیکم، عقل مند انسان وہ ہے جو ذکر کرتے ہیں۔ آگے اور چلیں، گناہ چھوڑنا مشکل ہے، اللہ کی مدد اگر نہ ہو تو ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے، یاد رکھیے، یہاں تک کہ نماز کو آ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کی مدد اگر نہ ہو تو ہم نماز کو بھی نہیں آ سکتے۔
اسی لیے حی علی الصلاۃ جب مؤذن کہتے ہیں اس کا جو جواب ہے وہ ہے لا حول. کیا معنی ہے؟ کیوں یہ دونوں میں ربط کیا ہے؟ دونوں میں کیا ربط ہے؟ کیا کنیکشن ہے دونوں میں؟ مؤذن جب کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس جگہ پر ہمیں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں؟ دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ اس لیے کہ نماز کو آنے کے لیے بھی اللہ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے. نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قدرت سوائے اللہ. یہ ہم پڑھتے لا حول ولا قوت الا باللہ. جی ہاں، گناہ چھوڑنے میں نماز کا بڑا کردار ہے. بچوں کو سدھارنے میں نماز کا بڑا کردار ہے. خود اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے میں نماز کا بڑا کردار ہے. ایسا قرآن کہتا ہے اتل ما اوحی الیک. بولو بولو بیٹے پڑھو. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تو ہم سب کوشش کر رہے ہیں گناہ چھوڑنے کی. ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کتنے گنہگار ہیں، دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں. فارسی میں ایک جملہ ہے من آنم کے من دانم. من آنم کہ من دانم. مجھے معلوم ہے میں کتنا بڑا گنہگار ہوں، مجھے معلوم ہے میں کیسا ہوں. گناہ چھوڑنا سب چاہتے ہیں. قرآن کہتا ہے گناہ چھوڑنا چاہتے ہو، گناہ چھڑانے والی جو چیز ہے وہ ہے نماز. کون سی؟ ان الصلاۃ، بے شک نماز، تنہا روکتی ہے. کس سے روکتی ہے؟ فحشا سے بھی روکتی ہے، منکر سے بھی روکتی ہے. میں ماں باپ سے ہمیشہ کہتا ہوں کوئی بچہ اگر سدھر نہیں رہا ہے، کوئی بچہ اگر سدھر نہیں رہا ہے، سدھار کے باپ تنگ آ چکا ہے، میرا یہ ماننا ہے آج مولوی صاحب کی تقریر میں وہ تاثیر نہیں ہے، ٹیچر کی ٹیچنگ میں وہ تاثیر نہیں ہے، باپ کی نصیحت میں وہ تاثیر نہیں ہے. جو تاثیر اللہ نے نماز میں رکھی ہے. نماز کو لے کر آتے جاتے رہو، تسلسل کے ساتھ بچے کو نمازی بنا دو، اگلی پچھلی سنتوں کا پابند بنا دو. قرآن کا یہ وعدہ ہے بچہ سدھر جائے گا انشاءاللہ. سدھار کے دیکھو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس کے بعد کا جملہ پڑھو. آپ پڑھو، آپ ہی پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ. اور ایک بار پڑھو وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اس کے بعد اللہ نے یہ کہا ہے گناہ چھوڑنے میں نماز سے زیادہ طاقت ذکر میں ہے. اللہ اکبر. اگر گناہ چھڑانا چاہتے ہو اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر کے ساتھ ملا لو. جی اپنے گھر کو ذکر کا گھر بنا لو. قرآن کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. سبحان اللہ. گناہ چھوڑنے میں ذکر کی بڑی اہمیت ہے. کامیاب لوگوں کی علامت بتاتے ہوئے قرآن مجید کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے. میں نے کتنی چیزیں ذکر کے بارے میں کہیں، ریپیٹ کر سکتے ہیں، دہرا سکتے ہیں ان کو. حافظ صاحب آپ کی دہرائی. میں نے کتنی چیزیں کہی. میں نے سب سے پہلے کہا یہ حکم الہی ہے کثرت سے ذکر کرو. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. میں نے دوسرا لفظ کہا عقل مندوں کی علامت ہے. قرآن کہتا ہے کہ وہ ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، پہلو کے بل. تیسرا جملہ میں نے کہا ذکر میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ ذکر گناہ سے چھڑاتا ہے. چوتھا میں نے جملہ آپ کے سامنے یہ کہا کامیاب لوگوں کی علامت قرآن کہتا ہے وہ کثرت سے ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. جی ہاں، میں ایک سوال کروں. پہلے میں ایک حدیث بول دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ان رجلا قال یا رسول اللہ. ایک بدو آیا. بدو جانتے ہیں نا کس کو بولتے؟ بدو، قریے سے آنے والا. دیکھو اس موضوع کو غور سے سنو. انسان اپنے آپ کو مار رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے. بڑے لوگ، تعجب ہوتا ہے، بڑے لوگ خودکشی کر رہے ہیں. یہ جو ذکر کا موضوع ہے نا، یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا حل ہے، یہ اس کا علاج ہے. یاد رکھیے گا اچھی طریقے سے. اسے نارمل مت لیجئے گا، اسے آسانی سے مت لیجئے گا. آج کل کی جو بیماریاں ہیں جن کا نام بھی ہمارے باپ دادا نے نہیں سنا ہوگا، ڈپریشن، وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ یہ کس چڑیا کا نام ہے.
اینزائٹی کیا ہے نا یہ میں گولیاں کھا رہا ہوں. کس کی کھا رہے ہو بھائی؟ اینزائٹی کی گولیاں میں کھا رہا ہوں, میں ڈپریشن کی گولیاں میں کھا رہا ہوں. سٹرس کیا بولتے ہیں؟ سٹرس ہے, بوجھ ہے دماغ کے اوپر, اس کے لیے میں گولیاں کھا رہا ہوں. قرآن کہتا ہے اینزائٹی دور کرنا چاہتے ہو, ڈپریشن دور کرنا چاہتے ہو, آپ کا سٹرس دور کرنا چاہتے ہو, ایک پاکیزہ سکون کی زندگی چاہتے ہو, یہ ذکر کا موضوع سنو, انشاءاللہ تعالی یہ تمام چیزیں اللہ تمہیں عطا کرے گا, تمام چیزیں عطا کرے گا. سبحان اللہ. میں اس سے پہلے بھٹکل آیا تھا, کچھ مہینے ہو گئے, پتہ نہیں کتنے میں, اللہ عالم بالصواب. اس وقت میں پھر بھی ایک دعا کرتا ہوں. ایک نوجوان لڑکا بھٹکل کا 17-18 سال کا شاید تھا وہ بچہ, وہ اوپر سے پانی میں چھلانگ مارا اور انتقال ہو گیا. آپ جانتے ہیں؟ سبحان اللہ. اتفاق سے اس وقت میں اتفاق سے ہمارے گھر کے لوگ بھی آئے تھے, ان کے گھر گئے, عورتوں کو بات کرنے کے لیے گئے. سبحان اللہ. وہاں الٹا اس کی ماں نے, اس بچے کی ماں نے الٹا سمجھا کے بھیجا اس میں اللہ نے کچھ خیر رکھا ہے, شاید یہ زندہ رہتا تو کچھ شر ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ توحید والا ہی کر سکتا ہے. میرا تو یہ ماننا ہے توحید والے کا کھیت بھی, اس میں بھی توحید کی نشانیاں ملتی ہیں. سمجھ میں یہ بات؟ آپ کو سمجھ میں آیا تو آیا, بولو, جھوٹ نہیں بولنا. نہیں آیا تو کھلا بولو نہیں آیا, جمعہ کا خطبہ نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. توحید والا اگر کوئی کام بھی کر رہا تو اس کے کام میں توحید دکھتا ہے. دکھتا ہے کیا؟ صحیح ہے, دکھتا ہے. مثال دو, ہم لوگ سرسی گئے, سرسی میں جو ہے انانس کی بڑی کھیتی ہوتی ہے. انانس انگریزی میں کیا بولتے ہیں؟ انانس, پائن ایپل, ہاں, اس کی بڑی کھیتی ہوتی ہے. 1 ایکڑ میں سنا 5 لاکھ قریب, اللہ میرے بھائیوں کو برکت عطا فرمائے, قریب تقریباً. ایک ساتھی کے کھیت میں لے کر گئے, ابھی آج کل میں کٹائی کرنی ہے کھیت کی, 2 ایکڑ زمین ہے, 10 لاکھ کی قریب فصل ہے. میں نے پورے کھیت میں غور سے دیکھا, کہیں کوئی گڑا نہیں کھڑا ہے, کہیں کوئی چیز نہیں رکھی ہوئی ہے, سارا کھیت سادہ ہے. میں نے کہا توحید والے کا کھیت بھی توحید ہے, اس میں بھی توحید نظر آتی. اگر 10 لاکھ کا مال کسی اور کی جگہ پہ ہو, وہ پتہ نہیں کتنے قسم کے گھوڑے کھڑا کرے گا, کیا کیا وہ کھیت کے اندر دکھائے گا. توحید والے کا اثر اس کی زندگی میں نظر آتا. میرے بھائی, اللہ یہ دولت ہمیں عطا فرمائے, اللہ یہ دولت ہمیں عطا فرمائے. میں تو اس سے بڑی دولت مانتا ہی نہیں, توحید سے بڑی دولت دنیا میں ہے ہی نہیں, اس سے بڑی عظیم نعمت ہے ہی نہیں دنیا میں. اللہ ساری دنیا لے لے, اللہ توحید ایک رکھے ہمارے پاس, اس سے بڑی نعمت نہیں ہے میرے بھائی. بہرحال حدیث سن لیجئے. عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, ان رجلا, ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان شرائع الاسلام قد قصرت علی, بہت اسلام کے جو شریعت ہے نا بہت زیادہ ہے. فاخبرنی بشیء, مجھے ایک چیز بتائیے, بس اتنی چیزیں جو ہے نا وہ سب میں مجھے ایک چیز بتائیے, اتشبث بہ, میں اسے لازم تھام لوں گا, مضبوطی سے پکڑ لوں گا. سمجھ میں حدیث سمجھ میں آئی؟ اسلامی شریعت کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, مجھے ایک چیز بتائیے, میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ ایک چیز بتائی, کہا اس کو تم تھام لو. سبحان اللہ. کیا جواب تھا نبی کا جانتے ہیں؟ کیا جواب تھا, بول سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول کا جواب, ناراض نہیں ہونا میرے بچوں, میری عادت پوچھ پوچھ کر بولنے کی ہی ہے. کیا جواب تھا جانتے ہیں؟ ایک چیز اگر تم کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو, لا يزال لسانك رطبا بذكر الله, لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. کیا جملہ ہے. جی ہاں, میں نے حدیث پڑھ دی ہے, علماء کو چھوڑ کر کوئی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله, علماء کو چھوڑ کر, زور سے بولو. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, بارک اللہ فیکم. اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر سے تر رکھو, بھیگی رکھو, ہمیشہ ذکر کرتے رہو. تمام چیزوں میں ایک چیز اس نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک چیز بتائی, کہ وہ ذکر ہے. سبحان اللہ, وہ ذکر ہے. اس سے بڑی ایک حدیث ہے,
جو صحیح بخاری کے اندر ہے، جس کے راوی ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها في درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والفضة وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم قالوا بلى یا رسول اللہ۔ حدیث سنے ہیں آپ کے لیے حدیث نہیں ہے، مگر بار بار سننے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ اللہ نے ایسی بنا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ، ایسا ہے قرآن کا، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ، فذکر، ذکر نصیحت کرو، نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچائے گی۔ سبحان ان الذکرى تنفع المؤمنین، بار بار سننے سے چیزیں، اور آپ نے کتنی بڑی حدیث ہے، دیکھو اللہ کے رسول کا سوال ہے، میں ایک چیز آپ انگلی پر گنی ہے، سوال کیسا ہے؟ کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسا عمل جو تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہتر ہے؟ ایک چیز ہو گئی، بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، تمہارے بادشاہ کے پاس، کیا جملہ ہے؟ بولو نا، یعنی اللہ کے پاس، وازکاها عند ملیککم، تمہارے بادشاہ کے پاس، اللہ کے پاس سب سے پاکیزہ ہے، کتنے ہو؟ وارفعها فی درجاتکم، درجے کے اعتبار سے سب سے بلند ہے، کتنے ہوئے؟ 3 ہوئے۔ چوتھا جملہ، خیر لکم من انفاق الذهب والفضة، سونا چاندی خرچہ کرنے سے بہتر، اللہ اکبر، سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر، کتنے ہوئے؟ 4 ہوئے۔ 5واں، وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اس سے بہتر کہ تم دشمن سے ملاقات کرو، تم اس کی گردن کو اڑا دو، وہ تمہاری گردن کو اڑا دے، کیا میں یہ چیز بتاؤں؟ کتنی باتیں نبی نے کہی، ریپیٹ کرو، حدیث رسول ہے، شوق سے ریپیٹ کرو۔ پہلا جملہ کیا ہے؟ تمام اعمال میں سب سے بہتر۔ دوسرا جملہ، اللہ کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ۔ تیسرا جملہ، درجے کے اعتبار سے سب سے بلند۔ چوتھا جملہ، سونے چاندی سے بہتر۔ 5واں جملہ، گردن اڑانے سے بہتر ہے، کیا میں بتاؤں؟ نبی سوال کر رہے، میں اسی پہ عمل کرتا ہوں بچوں، میرے نبی بھی سوال کرتے تھے، پھر جواب اللہ کے رسول دیتے تھے، الا اخبرکم، کیا میں خبر دوں؟ صحابہ کی جو عاجزی اور ادب صحابہ کا دیکھو، بلا یا رسول اللہ، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے، یہ چیز کون سی ہے جانتے ہیں؟ قال ذکر اللہ تعالی، کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز ہے؟ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ایک آیت، پہلی بار جب میں پڑھا بہت خوش ہوا۔ جی ہاں، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اس آیت کی شرح کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر نے ایک صحیح حدیث پیش کیا ہے، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے نبی سے پوچھا، اگر سونا چاندی نہیں جمع کرنا ہے، اس لیے کہ اس آیت میں اسے اچھا نہیں سمجھا گیا ہے، بما نتخذ یا رسول اللہ، کوئی ایسی چیز ہے اللہ کے نبی جو سونے اور چاندی سے بہتر ہے؟ اللہ کے نبی نے 3 باتیں کہی۔ کتنی باتیں؟ کہا کہ یہ سارے مسلمانوں کے لیے، دنیا کے ہر مسلمان کے لیے یہ لکھ کے رکھنے کی بات ہے۔ 3 چیزیں جو ہیں وہ کہا سونے سے بہتر ہے، چاندی سے بہتر ہے۔ الحمدللہ، بتا دوں 3 چیزیں قیمتی ہیں، سونے چاندی سے بہتر ہیں، بتاؤں یا چھوڑ کے میں چلا جاؤں بنگلور؟ آپ ڈھونڈو انشاءاللہ، آسانی سے نہیں بولنا نا۔ سونا چاندی کمانے کے لیے دبئی جا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں، سالہ سال بیوی بچوں کو چھوڑ کے رہ رہے ہیں، سبحان اللہ، میں ایسے کیوں بتاؤں یا آگے بڑھوں انشاءاللہ؟ بمن اتخذ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا جمع کریں؟ نبی نے 3 باتیں بتائی، بڑی اچھی باتیں۔ میں بولنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ، وہ 3 چیزیں اللہ مجھے عطا فرمائے، وہ 3 چیزیں اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ پہلی چیز جانتے ہیں کیا ہے؟ لسانا ذاکرا، کیا ہے؟ بولو میرے ساتھ، ذرا زور سے بولو، لسانا ذاکرا، قلبا شاکرا، اللہ اکبر، وزوجة تعین احدکم علی امر الآخرہ۔ یقین مانیے یہ 3 چیزیں مل گئی نا،
سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، زندگی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ترجمہ جانتے ہیں؟ آگے بڑھ جاتا ہوں انشاءاللہ۔ جانتے نا ترجمہ؟ جانتے ہیں ترجمہ؟ ہمیشہ ذکر کرنے والی زبان پہلے نمبر پر، لسان ذاکرا، ہمیشہ ذکر کرنے والی زبان کسی کو مل جائے، قلبا شاکرا، اللہ اکبر، ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں اللہ۔ کیا جی، وہ غزہ کے اندر ایک باپ کو دکھایا جا رہا ہے، صبح میں 20 پر 2 سال کا بچہ مرتا ہے، شام میں 3 سال کا بچہ مرتا ہے، وہ باپ وضو بناتے بناتے کہتا ہے الحمدللہ۔ کیا بولتا ہے؟ ان کے ایمان کو ہم ٹکر بھی نہیں دے سکتے جی۔ الحمدللہ، اللہ نے آج میرے 2 بچوں کو وفات دی ہے، میرے 2 بچے شہید ہوئے ہیں۔ کیسا شکریہ ہے، ہمیشہ اللہ کا شکر۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ اللہ کی ناشکری، ایک بلڈنگ بنائے ناشکری، 2 بنائے پھر بھی ناشکری، 3 بنائے پھر بھی ناشکری، 4 بنائے پھر بھی۔ ایسے نمونوں کو دیکھیں آپ، کبھی بھی روتے رہتے ہیں، ہمیشہ روتے رہتے ہیں۔ رب نے نواز دیا ہے پھر بھی روتے رہتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ مثال بڑی ہے۔ مسجد نبوی میں شیخ البانی رحمہ اللہ، بعد نماز عشاء درس جاری تھا، مغرب کے بعد شروع ہوا، عشاء کے بعد بھی درس جاری تھا۔ درس کا موضوع بڑا اہم تھا، آپ کو تعجب ہوگا، درس میں شیخ بن باز بھی بیٹھے تھے۔ کون؟ اس وقت میرے استاد بھی وہ درس میں بیٹھے تھے، اللہ میرے استاد کی مغفرت فرمائے، شیخ حفیظ الرحمان اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ۔ وہ بھی اس وقت جامعہ اسلامیہ میں 1961 میں پڑھ رہے تھے۔ ڈائریکٹ شیخ البانی سے انہوں نے 4 سال پڑھا ہے، ڈائریکٹ درس میں بیٹھے تھے۔ ایک فرزند لیٹ ہو گیا، شیخ البانی کے ایک فرزند اٹھے، انہوں نے آہستہ سے نکل لیے، وہ نام عبد المصور، کیا نام کیا ہے؟ عبد المصور، آہستہ سے چلے گئے باہر کسی ضروری کام سے۔ تھوڑی دیر میں ایک آدمی دوڑتے ہوئے آیا، شیخ البانی سے اس نے کہا ابھی جو آپ کے بیٹے گئے نا، وہ کار نکال کر گئے تھے، ان کی کار ایکسیڈنٹ ہو گئی ہے۔ اور ایکسیڈنٹ کیسے ہوئی ہے؟ مدینے کی ایک وادی میں، یعنی 2 راستے ہیں پہاڑوں کے بیچ میں، نیچے گر گئی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ درس دیتے دیتے شیخ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ کیا جملہ بولا ہوں؟ اس سے پہلے بولا ہوں نہیں جی، الحمدللہ۔ تو درس روکا نہیں شیخ نے، کیا تھے جی وہ لوگ، سبحان اللہ۔ ہم کیا بہانے بناتے ہیں، ہم تو فوراً پیک اپ کریں گے، فوراً بھاگیں گے وہاں سے، بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ واقعی وہ مجدد ہیں، وہ لائق تھے اس کے، ان کے اخلاق معیاری تھے، اللہ نے اسی لیے ان کو اتنا علم عطا فرمایا۔ جی ہاں، اسی لیے اللہ نے علم عطا، وہ باعمل علماء اکرام تھے۔ الحمدللہ پورا درس مکمل ہوا، پھر اسٹوڈنٹس کو لے کر مستشفیٰ پہنچے جہاں بیٹے کو رکھا گیا تھا۔ چھوٹے موٹے کھروچ آئے تھے، بچہ صحیح تھا۔ ہمارے استاذ کہتے ہیں، ہم لوگوں نے، طلبہ نے استاد سے پوچھا بائی مسٹیک، سبقت لسانی، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے زبان سے، بولنا کچھ اور ہوتا ہے، نکل کچھ اور، ایسا آپ نے الحمدللہ بول دیا، حالانکہ جگہ انا للہ پڑھنے کی تھی، آپ نے الحمدللہ بول دیا۔ نہیں، شیخ البانی نے کہا نہیں، سوچ سمجھ کے میں نے کہا۔ اللہ نے اس وقت شیخ کو 5 اولاد عطا کی تھی، اس وقت میں کہا ایک بچے کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، 4 کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ کیا بولوں؟ تم بولو کیا بولو؟ الحمدللہ بولو، کیا بولو؟ سوچنے کا انداز، سمجھنے کا انداز، اللہ وہ ایمان ہمیں عطا فرمائے۔ لسانا ذاکرا، ہمیشہ ذکر کرنے والی زبان، قلبا شاکرا، ہمیشہ شکریہ والا دل۔ اور تیسری چیز ہے، شاید ابھی یہ بچوں کو نہیں ملی ہے، ہمیں مل گئی ہے، وَزَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ، ایسی بیوی جو مرد کو آخرت کے کاموں میں مدد کرے۔ اللہ اکبر، وَزَوْجَةً تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ۔ آپ داڑھی نہیں چھوڑ رہے، داڑھی چھوڑی، شادی ہونے کے بعد داڑھی چھوڑ دی، آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھیے، شادی ہونے کے بعد نمازی ہو گئے، آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، فلاں شیخ کو سنیے، عقیدہ، بیوی سے عقیدہ صحیح ہو رہا،
بیوی سے چہرہ صحیح ہو رہا ہے، بیوی سے اخلاق کتنے چاہیے آپ کو، کتنے مرد چاہیے آپ کو، عورتوں کی وجہ سے وہ توحید پر آئے ہیں۔ میں نے پہلے کہا 20 منٹ بولوں گا، میں آدھا گھنٹہ بولوں گا، پہلے میں نے ایسے ہی وعدہ بھی کیا اپنے آپ سے، اس لیے زیادہ نہیں بولوں گا انشاءاللہ۔ یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ فرمائے۔ پہلے نمبر پر جو ہے لساناً ذاکرا، ایک سوال میں کروں گا، یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کے بعد میں کچھ بول کر یہ درس مختصر سا ختم کروں گا، ٹھیک ہے نا؟